بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نماز دین کا ستون ہے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ گویا نماز سارے دین کی جان ہے، اور نماز کی جان خشوع خضوع والا اللہ کی ذات کا دھیان اور یقین ہے جو دل میں پیدا ہو۔ آج سینکڑوں لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن دھیان نہیں جمتا، خیالات وساوس اس انداز میں آتے ہیں کہ نماز کی لذت سے لوگ محروم ہو جاتے ہیں۔ تو نماز میں دھیان نہ جمنے کا ایک سبب نماز کے الفاظ و معانی، مفاہیم اور مطالب سے لا علمی ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ کی تعریف کے حمد و ثناء کے جملے ہیں۔ اب نماز میں آپ دیکھیں اللہ کی حمد ہے، ثناء ہے، تسبیح ہے، تمحید ہے، تحمید کے بعد درود شریف ہے، سلام ہے، دعاؤں پر مشتمل ہے، اور یہ تمام عربی زبان میں ہے۔ اب اگر کوئی معنی جانے بغیر اللہ تعالیٰ کی تعریف کے جملے کہے گا تو گویا وہ تعریف سنا رہا ہے، تعریف کر نہیں رہا۔ تعریف سنانے اور کرنے میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے بھائی۔ تعریف یہ جو انسان سناتا ہے نا، وہ زبان سے سنائی جاتی ہے، مگر تعریف جو کی جاتی ہے وہ دل سے کی جاتی ہے۔ سنانے کا تو یہ مطلب ہوا کہ یہ تعریف کے الفاظ کسی اور کے ہیں اور ہم محض انہیں زبان سے ادا کر رہے ہیں۔ ان الفاظ کا معنی مفہوم کیا ہے، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے۔ جیسے جب جدید ذرائع مواصلات ایجاد نہیں ہوئے تھے، رابطوں کا ذریعہ صرف خطوط ہی ہوا کرتے تھے، تب خصوصاً ان پڑھ خواتین اپنے بچوں کا خط پڑھوانے کے لیے محلے کے کسی پڑھے لکھے انسان کے پاس چلے جایا کرتی تھی، یا ڈاکیے سے کہتی، وہ ڈاکیہ ہی ان کو پڑھ کے سنا دیتا تھا۔ ایسے میں ڈاکیہ کسی کے الفاظ محض پڑھ کے سناتا تھا۔ اسی طرح جب ہم بغیر سمجھے نماز میں موجود دعائیہ کلمات ادا کرتے ہیں تو ایسی صورت میں ہم صرف دعا پڑھتے ہیں، دعا مانگتے نہیں ہیں۔ مانگنے اور پڑھنے میں بڑا فرق ہے۔ دعا مانگنے کی چیز ہے، پڑھنے کی چیز نہیں ہے۔ پھر اگر ہم نے ایک چیز ہی مانگی بھی نہیں تو ہمیں ملے گی کیسے؟ پڑھنا زبان کا فعل ہے، جبکہ مانگنا، میں نے پہلے عرض کیا، دل کا فعل ہے، دل سے ہوتا ہے۔ جب دل سے کسی کام میں انسان لگتا ہے تو سارے اعضاء اس کے ہم نوا بن جاتے ہیں۔ گویا سارا بدن، سارا جسم گواہی دیتا ہے کہ یہ بندہ کسی سے کچھ مانگ رہا ہے۔ قیام، قرات، رکوع، سجود، تسبیحات، گویا نماز کا ظاہراً اور جو کچھ بھی اعضاء و جوارح جسم ہے، اور خشوع خضوع یعنی دل کی حضوری نماز کا باطن ہے اور روح ہے۔ جسم بغیر روح کے بے حیثیت ہوا کرتا ہے، اس لیے ضروری ہم نماز میں موجود تمام الفاظ کے معنی، مطالب اور مفاہیم سیکھیں تاکہ ہم پر نماز کی حقیقت کھلے، نماز میں حضوری کی کیفیت پیدا ہو۔ اس طرح ہم نماز کے فوائد و برکات سمیٹ سکیں گے اور ہماری نمازوں میں خشوع اور خضوع پیدا ہوگا۔ پھر انشاءاللہ العزیز یہ نماز درجہ احسان میں ہوگی۔ ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ ایسی عبادت کرو گویا ظاہری آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، ایسا نہیں تو کم از کم یہ تو دھیان جماؤ، یہ تو یقین پیدا کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس لیے کہنے والوں نے کہا لا صلاۃ بحضور القلب، وہ نماز ہی نہیں جو دل کی حضوری سے نہ پڑھی جائے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں نماز کی خشوع خضوع کو سمجھنے کی اور دل کی حضوری میں نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔